السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آج کی ویڈیو اسلامک ویڈیو ہے۔ دوستو یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی، اور اس وقت مکہ میں سوکھا پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی۔ وہاں کی جو بادشاہ تھے، سردار تھے، بہت دعا کر رہے تھے، کعبے پہ جا کے لپٹ کے دعا کر رہے تھے، پر دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ تب انہوں نے ان کا جو واقعہ ہے، ان کا جو بیان ہے، وہی اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک، ایک شیئر، ایک سبسکرائب ضرور کرنا، اور تو ویڈیو دیکھیں، چلتے ہیں آگے۔ ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے، بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ بولو مکے میں پانی، سب بولیں گے تو اچھا لگے گا، بولو مکے میں پانی۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی، یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو، نہیں پورا مجمع بولے گا، کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، غار ہرا میں۔ کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی۔ اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے، پیالہ، اس میں خون رکھتے تھے، خون، اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے۔ اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا، بڑا پتیلا منگایا، اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے، بچے مر رہے، جانور مر رہے، ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے۔ سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے، لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے۔ بس یہ سب نے اپنا، بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں، اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے، کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا۔ اچھا یہ بتاؤ، کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا، کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا؟ کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے۔ بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون، جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ اب رات کا سناٹا ہوا، سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا، سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے۔ چچا کا نام ابو طالب، بولو چچا کا نام۔ اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا، رات کو بھائی جانا ہے، آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے۔ تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے، سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے۔ ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے؟ اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے، تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں، مکے کے بچے بھی میدان میں، مکے کی بچیاں بھی میدان میں، پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا، کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا۔ لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس، اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے، کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا، کتنی عمر تھی؟ یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا، کتنی عمر تھی؟ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی، میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں، آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے، پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں، بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا، بولو سبحان اللہ، چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، کتنے معصوم تھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ۔ کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا۔ تو چچا نے کہا نا وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ، اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس آ جاؤں گا۔ چچا نے کہا چلو چلو، ہمارے نبی بھی چلے۔ بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے، چچا بھی کھڑے تھے، تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے، ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے، ہم نے قسم کھائی ہے، اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو چچا کیا کہتے؟ چچا کہتے میرے بھتیجے محمد، کیا
क्या हुआ? कहा पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारे नबी पीछे जाके बैठ गए। अभी कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी जबान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा, या रब्ब काबा अगिसना गैसम मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साबरा वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया। सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगे जा रहे, एक काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराबोर, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा यूं ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद। बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? कहा चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा? हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया, और तुम 9 साल के तुम आओगे पानी मांगोगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया? अब तो पानी नहीं आया और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा। चचा फिर बड़े गुस्से में, कौन? बोलो हमारे में। उम्र कितनी? तो चचा फिर गुस्से हुए, फिर आए। तो चचा पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया? मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया हूँ। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत। का चचा मैं पानी के वास्ते नहीं आया, आपने एक मर्तबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया। लेकिन चचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चचा का पसीना साफ करने लगे। चचा को इतना रहम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए। जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो ना, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान। अभी चचा गुस्से हुए, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा ए मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा बाउला कहाँ आया, यहाँ गर्मी है, तपे जा रहे, मरे जा रहे, कहाँ पानी आया? हाँ ये मोहम्मद कह रहे, वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो मैंने बोलो ना, एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले तो थके हुए थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे? बोलो कितने थे? बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे? उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे? अब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे? अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे? कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है, 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की। फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहाँ था? ऐना कुंतु, मैं कहाँ था? सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुमको, तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहाँ था? बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं, तुम कितने थे? वो लोग 20 चले गए, कितने बचे? और 12 अड़ गए ना। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी नाक कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा। मक्के में कयामत आएगी मगर पानी, ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे। तो वो जो कितने पीछे चले गए थे,
وہ 12 کو کہنے آجا آجا بیوی بیوہ ہو جائے گی, آجا آجا, بچے یتیم ہو جائیں گے, چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں, اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے, مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا, محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا, آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہونا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو, میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر. لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا. مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرے تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے. مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. انگلی بھی بتا دیتا, بولو میں پانی. میرے دوستو, ہمارے نبی کی کیا شان ہے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, علامہ رومی. بولو کون؟ علامہ رومی. انہوں نے یہ واقعے کو شعر میں لکھا. کس میں لکھا؟ جب شعر میں لکھا اور بھی واقعے کو لکھا. رات کو سوئے, ہاں علامہ رومی تو بہت بات کے اللہ کے ولی, رات کو شعر لکھ کے سو گئے, عربی میں لکھ کے سو گئے. ہمارے نبی خواب میں آئے, کہا رومی کیا لکھا؟ رومی نے کہا میرے نبی میں نے آپ کی شان میں لکھا. فرمایا جو لکھا, جو سنا, جو پڑھا, سب کی قیامت میں سفارش کروں گا. تو میرے پیارو سننا, وہ شعر سننا ہے.
हाँ बोलो ना सुनना, लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा। अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, बोलो अल्लाह की आवाज आई मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया, उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते, खसफल कमरु बिजमालिही, पढ़ेंगे भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही नतकल हजरु बिजलालिही अबयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सल्लु अलैहि वालिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते, मेरे प्यारे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मोहब्बत करते हो? नहीं एकदम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई इतना बड़ा वाक्या सुनाया, साथ में बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और ये वाक्या कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूं? मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत कैसी, मेरे को यहाँ नहीं मालूम। साबरा, साबरा जगह ना, साबरा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सो के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बनाते, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा? हाँ हाँ होता है ना, यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब, ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इसने ऐसे बाल बनाता है ऐसे। अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा, जहां देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाके यूं करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़ गई? एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारो, ये ऐसे वैसे बाल काय को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक ज़माना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा हैं बहुत गरीबी का ज़माना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे, जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहां हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूंगा? तो यूं देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया, कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी, कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता।
نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیاروں. سچ بتاؤ بھائی, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک دم صحیح صحیح بولنا, ساتھ میں بولو بھائی, مصطفیٰ کا دامن. بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ محبت کس کو کہتے. میرے دوستو, ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, بولو ہمارے نبی بیٹھے, صحابہ کرام بھی بیٹھے. ایک صحابی سامنے سے آئے, شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے. ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی, بولو ان کی انگلی میں سونے کی, اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. بولو مردوں کے لیے سونا پہننا, اور ان کی انگلی میں سونے کی. اب ان کو نہیں معلوم ہوگا, مسئلہ نہیں معلوم ہوگا. وہ آئے, دیکھو برابر مجھے دیکھنا, وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی. تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا, ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ایسے یوں ہو گئے, ان کی طرف نہیں دیکھ رہے, ادھر دیکھنے لگے. تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا, وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے. تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے, ادھر دیکھنے لگے. وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے. جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, بولو کیا نام ہے, حضرت عبداللہ, انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا اور کہا کیا کر رہے ہو, ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو, ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو, تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, حرام ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا. انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی, حرام ہے, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. یوں انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی. بولو میدان میں. اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا, اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی, ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیر دیا, جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا, مجلس ہو گئی, بولو مجلس ہو گئی, سب جانے لگے. تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا, اے بھائی ادھر آ, جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے, جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے, کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے, جا کے اپنی بیوی کو دے دینا, ارے اپنی بیٹی کو دینا, اپنی بہن کو دینا, ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو وہ صحابی نے کیا جواب دیا, وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا, اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں. میں انگوٹھی اٹھاؤں, جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا, اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے, لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیاروں, تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیاروں؟ یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت, سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی, ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا, ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی, آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر, سب ساتھ میں بولے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت حسین, جتنے اللہ کے ولی گزرے, پیران پیر غوث پاک, بولو شیخ عبد القادر جیلانی, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی, بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو, ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم, کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو, یہاں تو بہت سارے بیٹھے, کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں, یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں, کیونکہ ایک بات ہے, دیکھو ناراض مت ہونا, لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں, پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی, عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی, عورتوں کو, اور بلند آواز سے بولو, عورتوں کو اور مردوں کو, جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی, لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں, اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور بولو کرتے.
کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے، ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ دو باتیں ہو گئی، پہلی بات ہو گئی بولو لا الہ، دوسری بات ہو گئی مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی ابھی میں تیسری بات پہ آ رہا ہوں، آ جاؤ تیسری بات پہ آ جاؤ۔ نہیں سب لوگ بولو نا آ جاؤ، پہلے بھی آیا پھر آ رہا ہوں، بہت پیاری بات پر آ رہا ہوں، لیکن یہ پورا مجمع ایک ایک کر کے صحیح جواب دیں گے، بولو دیں گے نا انشاءاللہ؟ بالکل صحیح جواب دینا میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے، بولو ساتھ میں بولو، اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، بولو بنائی کہ نہیں بنائی؟ بنائی۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی، اور ایک نہیں بنائی، اللہ نے پہلی جہنم بنائی، اس سے خطرناک اللہ نے دوسری بنائی، پھر اس سے ڈینجر بولو تیسری، پھر اس سے خطرناک چوتھی، پھر اس سے ڈینجر پانچویں، پھر اس سے ڈینجر چھٹی، اور سب سے خطرناک آخری جہنم بنائی۔ ٹوٹل اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ کہ بھائی سب دیکھو بھائی کتنی جہنم بنائی؟ قرآن میں لکھا 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے نا اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ دیکھو میں نام بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ اس کو سنتے جاؤ گے اور بولتے جاؤ گے۔ سب سے اوپر والی جو جہنم اللہ نے بنائی نا، پورا مجمع بولے گا، نام ہے اس کا جہیم۔ بولو نام کیا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے نام کیا ہے؟ جہیم۔ پھر بولو نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بولو پہلی جہنم کا نام۔ چلو اس کے بعد جو خطرناک اللہ نے دوسری والی بنائی نا، اس کا نام رکھا سقر۔ کیا نام رکھا؟ سقر۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ کتنی ہو گئی؟ 2۔ تیسری جہنم اس سے خطرناک اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا لظہ۔ بولو کیا نام رکھا؟ میری ماں بہنیں بھی سنے، کیا نام رکھا؟ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ کتنی جہنم ہو گئی؟ جہیم، سقر، لظیٰ۔ چوتھی جہنم بہت خطرناک اللہ نے بنائی، حطمہ۔ بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ پانچویں جہنم اللہ نے بنائی حاویہ۔ بولو کیا نام؟ قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ پورا مجمع بولے کتنی جہنم ہو گئی؟ 6ٹھی جہنم اللہ نے بنائی سعیر۔ کیا نام؟ سعیر۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ پورا مجمع بولے گا اب تک کتنی بتائی میں نے؟ اب کتنی بچی؟ معلوم ہے حضرت جبرائیل آئے۔ بولو کون آئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آخری جہنم بہت خطرناک جہنم۔ ہمارے نبی رونے لگے۔ بولو ہمارے نبی۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ جہنم کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کا نام ہے ویلن۔ پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ ویلن۔ ہمارے نبی نے پوچھا تم کہتے ہو جہنم بہت خطرناک ہے، خطرناک کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ آخری جہنم ویلن اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو جہنمی چھتڑا پہنے گا، کپڑا پہنے گا، اس کا ایک ٹکڑا دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے برباد ہو جاوے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم ویلون اتنی خطرناک ہے کہ اس میں جو پانی پینے دیا جائے گا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جاوے۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے پیارے نبی یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کے لوہے کی زنجیر کا ٹکڑا
पहाड़ पे डालो तो पहाड़ भी टुकड़ा टुकड़ा हो जावे। तो हमारे नबी रोने लगे और रोकर कहने लगे, जिब्राइल ये जहन्नम इतनी खतरनाक कि इसका चिथड़ा पूरी दुनिया को जला दे, इसका पानी पूरे समंदर को कड़वा कर दे, इसका लोहा पहाड़ को चूरा चूरा कर दे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, जिब्राइल इसमें जाएगा कौन? ये 7वीं जहन्नम सबसे खतरनाक। साबड़ा वालों, हमारे नबी ने जिब्राइल को पूछा, इसमें जाएगा कौन? हज़रत जिब्राइल ने कहा, अबू जहल जाएगा। बोलो कौन जाएगा? फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, नबी के दुश्मन जाएंगे। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा, और भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा नहीं वरना आप बहुत रोएंगे। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, जिब्राइल रो तो रहा हो, कह देना और कौन जाएंगे। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, मेरा अल्लाह कहता है ये आखिरी जहन्नम में अबू जहल जाएगा, फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा। और जिब्राइल ने कहा, मेरे नबी रोना नहीं, आपकी उम्मत का बेनमाजी भी इसी में जाएगा। आपकी उम्मत में जानबूझ के जो नमाज छोड़ता है, बोलो कौन सी जहन्नम में जाएगा? क्या नाम है? वैलुन। और ये मैं नहीं कहता भाई, मेरे को कोई हक नहीं कि मैं किसी को कहूं बेनमाजी तू इतनी बड़ी जहन्नम में जाएगा, मेरे को कोई अथॉरिटी नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है। बोलो कौन कहता?